یہ قصہ ہے اس سرزمین کا جہاں فرعون کی حکمرانی تھی اور جہاں لوگ اپنے بادشاہ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا پہلا نشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دکھایا۔ جب جادوگروں سے مقابلہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے عوام میں بھلنے کا اندیشہ بڑھنے لگا تو فرعون نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ وہ موسیٰ اور ان ماننے والوں اور بنی اسرائیل کو ملک میں فساد پھیلانے نہیں دے گا، کیونکہ ہم ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں اور میں انہیں اپنی طاقتور فوج کے ذریعے کچل دوں گا۔ کیونکہ فرعون ایک بے رحم اور مغرور حکمران تھا اور اپنے ہر فیصلے پر عمل کرتا تھا۔ جب فرعون کے اس ارادے کا علم بنی اسرائیل کو ہوا تو وہ ڈر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ اگرچہ بنی اسرائیل کی اکثریت فرعون کے ظلم سے خوف زدہ تھی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسا بھی تھے جو سچے دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ شاید تمہارا رب بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین پر حکمرانی عطا فرما دے۔ دوسری طرف فرعون نے ایمان لانے والوں کو ڈرانا دھمکانا اور ظلم کرنا شروع کر دیا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کا نشانہ نہ بنا اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مسلسل سرکشی بڑھتے کفر اور ظلم پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، جس کا مفہوم ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت عطا کیا ہے، وہ اس کے ذریعے لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال و دولت کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور فرعون کے غرور اور تکبر کے نتیجے میں ایک کے بعد ایک تباہ کن عذاب آیا، جس نے فرعون کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم پر سخت عذاب بھیجے۔ یہ عذاب نہایت خوفناک تھے اور ایسے جیسے انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں تھیں، مگر فرعون اور اس کی قوم نافرمانی پر ہی قائم رہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مصر میں بارشیں روک دیں۔ بارشیں رک گئیں، زمینیں بنجر ہو گئیں، کھیتیاں اور باغات تباہ ہو گئے، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں۔ لیکن بجائے سبق لینے کے وہ الٹا یہ کہنے لگے کہ یہ سب تو موسیٰ اور ان کے ساتھی کی وجہ سے ہے۔ مصر کی زمین ہمیشہ زرخیز رہی تھی۔ دریائے نیل کے کنارے کھیت لہلہاتے، باغات پھلوں سے بھرے ہوتے اور گودام غلے سے لبالب۔ لوگ فخر سے کہتے تھے، یہ سب ہماری محنت اور ہماری طاقت کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک دن حالات بدلنے لگے۔ آسمان پر سورج تو تھا، مگر بادل غائب ہو گئے، بارشیں رک گئیں، کھیت پیاسے رہ گئے، زمین پر دراڑیں پڑنے لگیں، سبز کھیت زرد ہو کر جلنے لگے۔ کسان دن رات آسمان کی طرف دیکھتے، مگر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ کھانے کو اناج کم ہونے لگا، بازار میں غلے کی قیمتیں بڑھ گئیں، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ گاؤں گاؤں سے ایک ہی آواز آتی، ہماری زمین تباہ ہو گئی ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ مگر فرعون اور اس کے سردار اب بھی غرور سے کہتے، یہ سب وقتی بات ہے، ہماری سلطنت پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن قحط بڑھتا گیا، اناج کے گودام خالی ہو گئے، جانور مرنے لگے اور لوگ مٹھی بھر کھانے کے لیے ترسنے لگے۔ آخرکار مصری فریاد کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ قحط ختم ہو جائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو تمہاری بات ضرور مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر زمین پر بارش ہوئی، دریائے نیل میں پانی بڑھا، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ لیکن افسوس، جیسے ہی راحت ملی، فرعون اور اس کے سردار اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے کہا، یہ تو بارش کا موسمیاتی سلسلہ تھا، اس میں موسیٰ کا کیا کمال۔ اور یوں قحط کا عذاب ٹل گیا، مگر فرعون کا تکبر باقی رہا۔ اگلی قسط میں ہم فرعون کی قوم پر آنے والے دوسرے عذاب کا ذکر کریں گے۔ ایسی تاریخی واقعات کو سننے کے لیے اب ہمارے چینل شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔